السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم مائی یوٹیوب چینل الرضا میتھمیٹک کلاسز میں. عزیز طلبہ، آپ کو اسکرین پر تصویری دکھائی دے رہی ہے. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسے تصاویر سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے. تصویر نمبر 1 میں یہاں پر اگر ہم غور کریں، یہ ہے ہماری تصویر نمبر 1. یہاں پر ہم اکثر ہوائی جہاز کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ سطح زمین سے اس ہوائی جہاز کی بلندی کتنی ہوگی. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکل نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. شکل نمبر 2 میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلندی پر ایک چیل بیٹھی ہوئی ہے اور سطح زمین پر ایک سانپ آپ کو رینگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو چیل کو اسے پکڑنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا. اسی طریقے سے ہماری شکل نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں. سمندر کے اندر ایک جہاز ہے، اس کا اور ساحل سمندر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو پیارے بچوں، ایسے سوال ہمارے اعتراف میں، ہمارے ماحول میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اکثر ان پر سوچتے ہیں کہ ایسے سوالوں تک کے جوابات ہمیں کہاں سے ملیں گے. تو آئیے ہم اس سبق میں جانتے ہیں کہ ایسے تمام سوالات کے جوابات ہم علم ریاضی کی ایک شاخ ہے علم مثلث. یہ ہمارے دوم جماعت حصہ دوم کا سبق نمبر 6 ہے. آئیے چلیے ہم اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات لیتے ہیں. تو علم مثلث علم ریاضی کی ایک شاخ ہے جو فاصلہ ناپنے کے لیے کارآمد ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے تصاویر میں دیکھا. آئیے علم مثلث کا مطالعہ ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں انجینئر، علم فلکیات اور جہاز رانی وغیرہ مقام کے تعین کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سائنس کے دیگر شعبوں میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے ٹریگنومیٹری یہ ہمارا یونانی ورڈ ہے جس کے اندر ہمارے پاس اس کے 3 ورڈ دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے ٹرائی، دوسرا ہے گون اور تیسرا ہے میٹری. یعنی یہ ہمارا 3 الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک ورڈ ہے. تو ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے 3، گون کا مطلب ہوتا ہے ضلع اور میٹری کا مطلب ہوتا ہے پیمائش. تو علم ریاضی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلث کی پیمائش. تو پیارے بچوں، یعنی ہمیں مثلث کے ضلع اور زاویوں کے تعلق کے بارے میں اس سبق میں ہمیں پڑھنا ہے. اب ہم نے کچھ تصاویر دیکھے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کس مثلث کا استعمال کر کے ایسے سوالات کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے پاس مثلث کی 3 قسمیں ہیں: حدہ مثلث، قائمہ مثلث اور منفرجہ مثلث. تو آئیے زیادہ ہم ہمارے ذہن کو دوسری طرف نہ لے جاتے ہوئے پھر ہم دوبارہ سے ہماری اس شکل کا مطالعہ کرتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا. آپ اس شکل کو غور سے دیکھیے. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ سطح زمین سے چیل کی بلندی کتنی ہے. چلیے ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے ہم جوائن کر دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں سے سانپ کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے، اسے بھی ہم جوائن کر دیتے ہیں. اب سانپ اور چیل کا جو ہم کو فاصلہ دکھائی دے رہا ہے، چلیے اب ہم اسے بھی جوائن کر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے سامنے ایک شکل بنتی ہوئی نظر آئی جو قائمۃ الزاویہ مثلث ہے. تو ہمیں اس سبق میں قائمۃ الزاویہ مثلث کے لحاظ سے علم مثلث کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے.